پاکستان کے تعلیمی نظام پر اکثر تنقید ہوتی رہی ہے۔ سرکاری اداروں کی خراب حالت، کمزور انتظام، سیاسی مداخلت اور وسائل کی کمی ہمیشہ بحث میں رہتی ہے۔ ایسے حالات میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور نے وائس چانسلر شاہد منیر کی قیادت میں صرف 1 سال میں نمایاں تبدیلی دکھائی ہے۔ یہ سال ثابت کرتا ہے کہ اگر قیادت کے پاس ویژن اور ایمانداری ہو تو سرکاری ادارے نہ صرف سنبھل سکتے ہیں بلکہ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ لاہور UET گزشتہ 1 سال میں داخلوں کی تعداد 12,000 سے بڑھ کر 20,000 تک جا پہنچی۔ 31 نئے BS اور 6 MS پروگرامز شروع کیے گئے۔ عالمی سطح پر بھی یونیورسٹی کی کارکردگی بہتر ہوئی۔ QS سسٹینیبلٹی میں 420 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جبکہ QS ورلڈ رینکنگ میں UET نے 2025 کے اندر بھی نمایاں کامیابی حاصل کی اور 225ویں نمبر تک پہنچ گئی۔ پہلی بار 10 مضامین بھی سبجیکٹ رینکنگ میں شامل ہوئے۔ بین الاقوامی سطح پر سب سے بڑی کامیابی ایراسمس پلس کے تحت 8 لاکھ یورو کی گرانٹ تھی، جو کہ برج نامی منصوبے کے تحت دی گئی۔ یہ منصوبہ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور جدید تربیت کو فروغ دے گا۔ اسی دوران طلباء کی سرگرمیاں بھی بڑھیں اور یونیورسٹی کی 41 سوسائٹیوں نے 400 سے زائد ایونٹس کیے۔ مالی طور پر بھی یونیورسٹی نے بغیر فیس بڑھائے اپنی آمدن میں اضافہ کیا۔ تنخواہوں میں 35% اضافہ ہوا، پرانے ٹیکسوں کی ادائیگی مکمل کی گئی اور پنجاب حکومت نے 1 ارب روپے کا نرم قرضہ سافٹ لون جسے کہتے ہیں فراہم کیا۔ ساتھ ہی لیبارٹریز، کلاس رومز، ہاسٹلز اور عمارتوں کی مرمت اور اپ گریڈیشن بھی کی گئی۔ صرف تحقیق کے شعبے میں بھی پیش رفت جو ہوئی وہ الگ سے ہے۔ نئے روبوٹس، پیٹنٹس، اینٹی اسموک گن اور UET جدید ریسرچ سینٹرز بنائے گئے۔ تحقیقی شناخت کو مزید اجاگر کیا گیا۔ PPL، سپارکو اور اس طرح کے دیگر اداروں نے بھی مختلف منصوبوں کے لیے یونیورسٹی کو فنڈنگ فراہم کی۔ صرف 1 سال میں ملنے والی یہ کامیابیاں دکھاتی ہیں کہ اگر قیادت سنجیدہ ہو تو پاکستان کے تعلیمی ادارے آج بھی نئی مثالیں قائم کر سکتے ہیں۔ UET لاہور کی حالیہ کارکردگی یہ پیغام دیتی ہے کہ تعلیم کا مستقبل زندہ ہے اور اسے وہ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں جو اپنے کام کو محض ذمہ داری نہیں بلکہ خدمت اور خالص خدمت سمجھتے ہیں۔ فرت عباس شاہ، ریڈیو FM سنو 89.4 لاہور۔